سارے ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. سارے ملک کو پتا ہے کہ آج الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کا اس دلدل سے نکلنے کے لیے. اگر ہم اپنے معیشت کو مزید تباہی سے بچانا ہے، سب کو پتا ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو، ایک مضبوط حکومت آئے جو آئے 5 سال کے لیے، اور اس کے بعد ہماری جو معیشت ہے وہ پھر اٹھے گی. کیونکہ لوگوں کو اس وقت اعتماد ہوگا کہ ہم آج پیسہ لگائیں گے تو ہمارا پیسہ 5 سال تک کم از کم ایک حکومت ہے. آج نواز شریف الیکشن کروا نہیں رہا ایک وجہ سے، ملک کی نہیں وہ اس کو فکر، اس کا تو پیسہ ہی باہر پڑا ہے. وہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے باہر بھاگ جاتا ہے، لیکن اس لیے نہیں فیصلہ کر رہا کہ اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ پٹ جائے گا، اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ ہار جائے گا، اس لیے نہیں کروا رہا. اپنی ذات کے لیے اس ملک کو یہ داؤ پہ لگا رہا ہے. اور اس کو پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو آدمی کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے، جس کا سارا بچے باہر برطانیہ پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹا 10 ارب کے گھر میں رہتا ہے 4 محلوں کے اندر جو مریم کے نام پہ ہیں، وہ بتا نہیں سکتے پیسہ کدھر سے آیا. تو وہ لوگ، اب مجھے بتائیں وہ آدمی پاکستان کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ الیکشن کب کروائے جائیں؟ کیا اس کو یہ حق ملنا چاہیے کہ آرمی چیف کو کس کو بننا چاہیے؟ یہ وہ نواز شریف تھا جس نے اپنی کتاب میں جنرل آصف نواز کے بھائی نے لکھا ہے کہ 92 کے اندر جب یہ پرائم منسٹر تھا، مری کے گورنر ہاؤس کے اندر اس نے BMW کی رشوت دینے کی کوشش کی جنرل آصف نواز کو، جو اس نے مسترد کر دی. یہ کیوں اس نے کیا؟ باقی لوگوں کو کیوں نہیں ضرورت کہ ہم اپنے آرمی چیف رکھوائیں یا ہم ان کو رشوت دینے کی کوشش کریں آرمی چیف کو؟ کیونکہ ہم نے اپنی کوئی چوری نہیں بچانی. مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی غیر قانونی چیزیں کی ہوئی ہیں، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے میری کرپشن کیسز کے اوپر. اس کو خطرہ ہے، اربوں روپے کی چوری اس نے کی ہوئی ہے، 30 سال سے یہ کر رہا ہے، اربوں ڈالر اس کے باہر پڑے ہوئے ہیں. اس کو پتا ہے کہ یہ ڈرا یہ ہوا ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو شاید پھر میرا احتساب شروع ہو جائے گا. اس لیے وہ آرمی چیف، میں یہ نہیں کہتا کہ آرمی چیف جو بھی بنائے گا وہ یہ کرے گا یا نہیں، کیونکہ عموماً یہ آرمی چیف بناتا ہے اسی سے لڑائی ہو جاتی ہے پھر اس کی، کیونکہ وہ آرمی چیف تو ایک پروفیشنل آرمی کا سربراہ ہے. یہ جو اسے چاہتا ہے پنجاب پولیس کا آئی جی کی طرح بنانا، وہ بن نہیں سکتا. تو یہ اس نے آرمی چیف سے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کہے گا کہ پہلے تو عمران خان کو کسی نہ کسی طرح فارغ کرو، کسی طرح بھی، تاکہ وہ الیکشن نہ لڑے. کیونکہ اس نے کبھی بھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیوٹرل امپائر کے ساتھ میچ کیسے کھیلتے ہیں. یہ جب خانہ کے اندر بھی میں بار بار کہہ چکا ہوں، اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا. تو اس نے کہنا پہلے تو اس کو ہٹاؤ کیونکہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد اس نے کہنا میرے سارے کرپشن کیس ختم کرو. یہ دوسری اس نے چیز کہنی ہے. اور تیسری، اس نے پورے اپنے ہر قسم کا الیکشن کمیشنر تو پہلے ہی اس کا ہے، تو اس نے ان سب کو اپنے، جب تک اسے یہ نہیں پتا چلے گا کہ الیکشن جیت نہیں جائے گا، اس نے الیکشن نہیں کروانے. اب مشکل کیا ہے کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے، ہم بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. میں کل بھی آپ کو کہا، میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جب تھے 5% تھی پاکستان کا رسک یا خطرہ کہ ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتے. یہ مارچ اپریل میں پاکستان کی جو رسک تھی وہ 5% تھی، کہ صرف 5% چانس تھی کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا. آج 80% ہے، آج 80% چانس ہے. اور یہ کون فیصلہ کر رہے ہیں؟ باہر کی دنیا فیصلہ کر رہی ہے، یہ باہر کے فائنانس مارکیٹ فیصلہ کر رہی ہیں، یہ ہم نہیں کر رہے. باہر جو فائنانس کی دنیا بیٹھی ہوئی ہے وہ اب یہ کہتی ہے کہ 80% چانس ہے پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا. یہ سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور میں کل بھی بتایا، میں آج بھی بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باہر سے سرمایہ کاری نہیں کرے گا پاکستان میں، کوئی باہر سے انویسٹمنٹ نہیں لے کے آئے گا پاکستان میں، اور کوئی باہر سے کمرشل بینک پاکستان کو قرضے نہیں دے گا. تو کیسے اب پاکستان کا جو ڈالر گیپ ہے، یعنی ہمارے پاس خسارہ ہے بہت بڑا، ہم کیسے یہ پورا کریں گے؟ کیسے اپنی قرضوں کی قسطیں دیں گے؟
اور اگر ہم یہ نہیں دے سکتے تو آگے جو آج حالات ہے نا، آج ان کے دور میں 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. ہمارے اور ان کے دور میں مہنگائی دگنی ہو گئی ہے. لیکن جو تب اگر آپ پاکستان خدا نہ خواستہ اپنے قرضے واپس نہ کر سکا تو وہ یہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کدھر جائے گا، روپیہ کتنا گرے گا، مہنگائی کتنی ہوگی، بے روزگاری کیا ہوگی، پاکستان کے حالات کیا ہوں گے، کیا وہ کوئی کنٹرول بھی کر سکے گا. اور یہ سارے کو، جو بھی اکانومسٹ ہے پاکستان میں، جو ماہرین ہیں معیشت کے، سب کو پتہ ہی ہے. لیکن وہ آدمی جو لندن بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں کروائے گا الیکشن، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے اس کو پڑا ہوا ہے. اور اس لیے میں آج یہ آپ سب کے سامنے یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک، یہ جو ہماری مارچ ہے، یہ الیکشن اس لیے چاہ رہی ہے کہ یہ آدمی جس کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے، یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اپنی ذات کے لیے. اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جب میں انشاءاللہ کل کے دن، میں آپ کو دن بتاؤں گا کس دن آپ نے پنڈی پہنچنا ہے، میں سمجھتا ہوں سارے پاکستانیوں کو اس طرف آنا چاہیے. اور میں ایک اور چیز پہ آج بات کرنا چاہتا تھا. 6 ہمارے پولیس والے کل شہید ہوئے ہیں دہشت گردی میں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے دہشت گردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جب وہ حکومت آئی ہے، ہمارے زمانے میں تو وہ حکومت تھی افغانستان میں جو کہ ہمارے خلاف تھی، پرو ہندوستان تھی. آج وہ حکومت آئی ہے طالبان کی جو کہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، اور ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں کہ ہم جو پہلے افغانستان سے دہشت گردی آتی تھی، اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہمیں اصولاً تو ہمیں اب افغانستان سے دہشت گردی آنی نہیں چاہیے. لیکن ہوا کیا ہے، جب سے یہ آئے ہیں پہلے تو سوات کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک پبلک سڑکوں پہ نکلائی، ان کو خوف آنا شروع ہو گیا کہ پھر وہ پرانے زمانے کی طرح وہاں حالات بگڑ رہے ہیں. اور پھر ہم دیکھنا شروع ہو گئے کہ دہشت گردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے. اور اس حکومت کو پاس یہ سوچ ہی نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا سوچنا. نہ یہ معیشت کو سوچ سکتے ہیں، وہ تباہ ہو رہی ہے، نہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ملک کی سیکیورٹی کو کیا کرنا ہے، نہ ان کی فورن پالیسی کا پتہ ہے کیا کرنا ہے. صرف مقصد ہے کہ ہمارے کرپشن کیسز ختم ہو اور کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. یہ صرف ان کی پرائیورٹی ہے. تو آج یہ لمحہ فکر ہے ہم سب کے لیے، اور خاص طور پہ پختونخوا جدھر لوگوں نے بڑی قربانی دی. یہ جو ساری امریکہ کی جنگ میں ہم جب شامل ہوئے، سب سے تباہی قبائلی علاقے میں آئی. تو آج ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو بڑھتی جا رہی ہے چیز، اس کے اوپر یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جلدی سے یہ ان کو جانا چاہیے اور الیکشن ہونا چاہیے، تاکہ ابھی سے ہم اس کے اوپر کنٹرول کریں کہ یہ اور ہی ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور میں صرف ایک اپنے کسانوں کی طرف سے، کیونکہ اس وقت جو کسانوں کا حال ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے، میں نے کل بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ جس طرح کے حالات کسانوں کے لیے ہیں، مجھے خوف یہ آ رہا ہے کہ ہمارا تو جو 19% جی ڈی پی ہے وہ کسانوں کی طرف، یعنی زراعت سے آتا ہے. ہمارے 2.5 کروڑ لوگ زراعت کے اندر ان کو روزگار ملا ہوا ہے. تو جب ہمارے دور میں 2600 ارب روپیہ 2600 ارب روپیہ ہمارے دور میں، کیونکہ قیمتیں کسانوں کو اچھی ملی تھی، وہ کسانوں کے ہاتھوں میں آیا تھا، جس کی وجہ سے ریکارڈ ٹریکٹر بکے، ریکارڈ موٹر سائیکل بکے، جس کی وجہ سے ایک پوری ملک کی اکانومی اٹھی. 4 فصلیں ریکارڈ ہوئی. وہ کیوں ہوئی؟ میں ذرا صرف آپ کو بتا دوں کہ کیوں یہ کسانوں کے اتنے اچھے حالات تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جو پورا اپنا پلان بنایا کہ ہم نے کسانوں کی مدد کیسے کرنی ہے، ہم نے پہلے تو فصلوں کی قیمت دلوائی، ان کو گنے کی پوری قیمت دلوائی. پہلے تو گنے کی جو قیمت سپورٹ پرائس تھا، ابھی اس سے بھی کم پیسے ملتے تھے، کٹوتی ہوتی تھی. ہم نے پوری قیمت دلوائی. کبھی کسانوں کو گنے کی اتنی قیمت نہیں ملی جتنی ہمارے دور پہ. باقی فصلوں کی، گندم کی، ساروں کی ہم نے ان کو قیمت دلوائی. دوسرا، ہم نے جو بجلی ہم نے دی وہ 8.5 روپے یونٹ ٹیوب ویل کے اوپر دی. 8.5 روپے یونٹ. آج
وہ بجلی ہے 22 سے 24 روپے یونٹ. تو کسانوں کو میں ذرا بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیسے ان کی مدد کی, جس کی وجہ سے ریکارڈ پیداوار ہمارے ٹائم پہ ہوئی. ہمارے زمانے میں ہم نے جو ڈی اے پی کا جو کھاد ہے اس کو ہم نے 1500 روپے پہ رکھا, ہم نے سبسڈائز کیا. ہم نے جو چون جو کسان استعمال کرتا ہے مشینیں, چون کے اوپر سبسڈی دی ہم نے. اور ہم نے پھر جو کسانوں جو گنے والے کسان تھے, ہم نے ٹائم پہ, ہم نے 10 نومبر کے اوپر ان کی کرشنگ سیزن شروع کروایا. ہم نے ملوں کے اوپر فائن کیا کہ اگر آپ نے 10 نومبر نہ کیا ہم فائن کریں گے, اور ہم نے قیمت دلوائی. تو آج کیا ہو رہا ہے, آپ ذرا تماشا دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے. کوئی سبسڈی نہیں ہے اب کھادوں کے اوپر, کوئی بیج کے اوپر, پیسٹیسائڈز پہ اب کوئی سبسڈی ختم کر دیا کسانوں کے لیے. تو ان کے خرچے اور بڑھ گئے ہیں. بجلی میں نے بتایا کہ 22 سے 24 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے. کسانوں کو جو ہم نے قرضے دینے شروع کیے تھے, یا سود کے بغیر غریب کسانوں کو یا سستے, وہ سارا ان کے اوپر پوری کوئی سبسڈی نہیں ہے قرضوں پہ. اور جو 1800 ارب روپے کا شہباز شریف نے پیکج دیا ہے, ذرا کسانوں سے پوچھیں کہ وہ سوائے اشتہاروں کے اندر, کیونکہ شہباز شریف کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ صرف اشتہاروں میں ہوتی ہے, ان سے پوچھیں کہ یہ 1800 ارب روپیہ کدھر گیا ہے, پوچھیں کسانوں سے. اور میں آج اپنی پنجاب کی حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں نے بڑی ڈسٹربنگ ایک چیز پڑھی ہے کہ اب یہ جو شوگر ملز ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ جنوری میں جا کے شوگر کرشنگ کریں گی. یعنی جنوری میں اگر شوگر ملز جا کے کرشنگ کریں گی, اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایکسپورٹ نہ کرنے دی تو ہم جنوری میں کرشنگ کریں گے. یہ کسانوں کا معاشی قتل ہونے جا رہا ہے. پہلے تو وہ گنے کا اس کا جو وزن ہے وہ کم ہو جائے گا, اس کو قیمت کم ملے گی. دوسرا جو سب سے خوفناک چیز ہے کہ اگر وہ کاٹے گا نہیں اپنی فصل گنے کی, تو اس نے تو گندم کے لیے کھیت تیار کرنے ہیں, تو وہ تو دیر ہو جائے گی اس کو گندم بیجنے کے لیے. تو اس سے تو آگے ہمیں اور مزید نقصان ہونے جا رہا ہے. آگے ہی ہماری گندم کا تقریباً 20 لاکھ ٹن کم ہے, تو یہ تو اور مزید نقصان ہوگا. تو میں کہوں گا پنجاب کی گورنمنٹ کو اور باقی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہ فوری طور پہ سپورٹ پرائس اناؤنس کریں گنے کا, اور فوری طور پہ کرشنگ شروع کریں. ہماری کرشنگ شروع ہو گئی تھی جب ہماری گورنمنٹ تھی 10 تک. آخر میں آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا پرسوں انشاءاللہ میں کل اناؤنس کروں گا میں اپنی لانگ مارچ کس دن پہنچے گی اسلام آباد. میں وہ کل دن اناؤنس کروں گا. میں نے اپنے ڈاکٹر سے بھی کل میری ملاقات ہے, وہ بھی میری ٹانگ دیکھ لیں گے. اس کے مطابق میں انشاءاللہ کوئی اگلے ہفتے کا دن دوں گا آپ کو. میں پھر ساروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو حقیقی آزادی کی جو جہاد ہے, میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ شرکت کرے. میں صرف ایک چیز سے ختم کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کے آج حالات میں نے مارشل لا, مشرف کے مارشل لا میں نہیں دیکھے. خاص طور پہ جو صحافیوں کے اوپر پریشر ہے, جو میرے اوپر ایف آئی آر, ہمارے لوگوں پہ, یہ کبھی ایسے نہیں تھا. یہ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے. میں آج بولڈ ٹی وی والے شعیب شیخ کو, انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا ہے. پہلے اس کو تھا ارشد شریف کو, آج شعیب شیخ کا مجھے پیغام آیا, اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو ماریں گے. اس صرف کہ بولڈ ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے. میں جو بھی آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہینڈلرز ہیں ان کے, میں آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم ہے, انسان ہے, بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ ہمیں ڈرا دھمکا کے آپ جدھر مرضی چاہے موڑ دیں. یہ قوم پیچھے نہیں ہٹے گی. آپ فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ تبدیلی پرامن آئے گی, یا پھر وہ جو تباہی والی تبدیلی ہوتی ہے جو سب کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے, یہ وہ آئے گی. لیکن تبدیلیوں کو اب کوئی نہیں روک سکتا. پاکستان زندہ باد.